السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، یورپ سمیت تقریباً تمام مغربی ممالک میں گوشت کے لیے سب سے پہلی چوائس پگ یعنی سور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بے تحاشا استعمال کی بدولت اس کی ڈیمانڈ میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا پگ کی افزائش کے لیے ان ممالک میں باقاعدہ پگ فارمنگ کی جا رہی ہے، یعنی گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پگز کو پالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ منافع بخش انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ صرف فرانس کے اندر 42,000 سے زیادہ پگ فارمز موجود ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے ممالک دنیا بھر میں سب سے زیادہ اس کا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ باقی جانوروں کے مقابلے میں پگ کے گوشت میں چکنائی یا فیٹس کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، جس سے طرح طرح کی بیماریاں مثلاً موٹاپا، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز اور پٹھوں کی تکلیف جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف امریکہ کی مثال دیں تو امریکی لوگ صرف پگ میٹ کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں موجود چربی کو استعمال نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزانہ اس گوشت کے ساتھ موجود کئی 100 ٹن چربی کی مقدار آخر کہاں جاتی ہے؟ دوستو، تمام پگز کو ایک مخصوص قربان گاہ یا سلاٹر ہاؤس میں کاٹا جاتا ہے، جس کی نگرانی امریکی ڈپارٹمنٹ آف فوڈ کرتا ہے۔ اس دوران ان پگز سے ملنے والی چربی کی مقدار کو ٹھکانے لگانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عام طور پر آج سے تقریباً 60 سال پہلے اس تمام چربی کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس بے تحاشا چربی کی مقدار کو جو روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہو رہی ہے کسی کام میں لگا دیا جائے، جس سے بے تحاشا منافع بھی کمایا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس چربی کو پگھلا کر صابن بنانے کے تجربات کیے گئے، جو کہ کامیاب رہے۔ اس طرح کے صابن آج بھی یورپ میں بے تحاشا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنا دیا گیا، جس کا مقصد اس چربی کو کیمیکل پروسیس کرنا اور اسے پیک کر کے ایسی کمپنیوں کو بھیجنا تھا جو اسے استعمال کر کے کوئی بھی نئی پروڈکٹ بنا سکیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، جبکہ اسی دوران تمام یورپی ممالک نے ایک مشترکہ قانون بنا دیا کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل پروڈکٹس اور پرسنل ہائیجینک پروڈکٹس پر اس کے انگریڈینٹس یا ایسے اجزاء جس سے وہ پروڈکٹ بنی ہے انہیں مینشن کرنا یا لکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس وقت اس پگ فیٹ کو انگریڈینٹس میں پگ فیٹ ہی لکھا جانے لگا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ جو لوگ یورپ میں مقامی ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن چونکہ پگ فیٹ کا گوشت اور اس سے بنی کوئی بھی چیز کا استعمال اسلامی تعلیمات میں حرام ہے، لہٰذا اس سے بنی تمام پروڈکٹس جب مسلم ممالک میں بھیجی جانے لگیں تو ان پر بین لگا کر ان کو خریدنا بند کر دیا گیا۔ اس عمل سے امریکی ٹریڈ اور معیشت کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اب ایک نئے منصوبے پر غور کیا جانے لگا، یعنی اس پگ فیٹ کو مسلم ممالک تک پہنچانے کے لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا۔ دوستو، آپ کو امریکی وار آف ریفارم یا 1857 کی سول وار یقیناً یاد ہوگی۔ اس دوران پہلی بار رائفل بلٹس کو یورپ میں بنایا گیا تھا اور انہیں باقی بر اعظموں تک سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ یہ راستہ بہت لمبا ہوا کرتا تھا، جس میں مہینوں کا وقت درکار ہوتا۔ اس دوران بلٹس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو جایا کرتا، کیونکہ سمندر کی نمی اور پڑنے والی دھوپ اسے کیمیکل ہونے کی بنا پر ریئیکٹ کر کے تباہ کر دیتی۔ لہٰذا ان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ دریافت کیا گیا اور ان بلٹس کو پگ فیٹ کے ذریعے کوٹ کر دیا گیا، یعنی سور کی چربی کی تہ ان بلٹس پر چڑھائی جانے لگی۔ یہ طریقہ کام کر گیا، مگر ان بلٹس کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں کے ذریعے اس چربی کی تہ کو ہٹایا جاتا۔ اس طرح بلٹس کے ساتھ ساتھ پگ فیٹ بھی ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک تک ایکسپورٹ کی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن فوجیوں خصوصاً مسلمان اور ویجیٹیرینز یعنی جو لوگ گوشت نہیں کھاتے، انہوں نے ان بلٹس کے ذریعے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ بڑھتے بڑھتے بغاوت تک جا پہنچا اور یوں امریکن سول وار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد یورپی ممالک کو اس بات کا تو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پگ اور اس سے بنی مصنوعات کے کس قدر مخالف ہیں اور کسی صورت اسے استعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے مسلمان ممالک کو بھجوائی جانے والی پروڈکٹس میں پگ فیٹ کا نام بدل کر اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ یورپ میں جو لوگ 1970 کی دہائی سے رہ رہے ہیں وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب مسلمان ممالک کی اتھارٹیز نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کس جانور کی چربی ہے جسے اینیمل فیٹ کہہ کر تمام کھانے پینے اور ہر طرح کی دوسری مصنوعات پر ان کی تیاری کے اجزاء کے طور پر لکھا گیا ہے، تو ان سے جھوٹ بولا گیا کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے، تب بھی یہ حرام ہے،
کیونکہ یورپ میں جانوروں کو قربان کرنے کے لیے اسلامی طریقوں پر عمل نہیں کیا جاتا، لہٰذا وہ اسلامی نقطہ نظر سے حلال نہیں ہے۔ لہٰذا اسی بنا پر ایک بار پھر ان پروڈکٹس کو اسلامی ممالک میں بین کر دیا گیا۔ امریکہ اور یورپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان پروڈکٹس کی بدولت بلین ڈالرز کا منافع صرف مسلمان ممالک سے کما رہی تھیں۔ وہ تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی، کیونکہ ان کی آمدن کا تقریباً 75% حصہ مسلمان ممالک کو اپنی یہی پروڈکٹس بیچ کر حاصل ہوتا ہے۔ آخرکار اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک اور بھیانک منصوبہ بنایا گیا، ایک ایسا طریقہ جو پاکستان سمیت ایشیائی ممالک کی بھولی بھالی عوام اور عام طبقے کی سمجھ سے بالا تر ہو اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وہ طریقہ تھا ایک کوڈنگ لینگویج، یعنی اب پگ فیٹ یا اینیمل فیٹ کی بجائے اس سور کی چربی کو ایک کوڈ کی صورت میں لکھ دیا جائے جسے صرف ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی سمجھتا ہو، تاکہ عام عوام اور مسلم ممالک کی اتھارٹیز جو اس پر نظر رکھتی ہیں انہیں اندھیرے میں رکھا جا سکے۔ یہ کوڈز ای کوڈز کہلاتے ہیں، جنہیں آپ ای انگریڈینٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ کوڈز آج کل زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹس پر موجود ہیں، جن میں پگ فیٹ ایک انگریڈینٹس یا ایسے اجزاء کے طور پر موجود ہے جس سے وہ پروڈکٹ بنائی جا رہی ہے، مثلاً ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چیونگم، چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ، کارن فلیک، کین فوڈز اور فروٹ ٹین وغیرہ۔ دوستو، اسلام میں پگ کا گوشت بہت سی حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا گیا ہے، جسے آج کی میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ یہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں اور ہارمونز میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی غلیظ اور بے شرم جانور ہے، مگر آج اسے ہمارے روزمرہ کی چیزوں کی تیاری میں استعمال کر کے ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی کے استعمال کی بدولت ہماری موجودہ جنریشن میں بے شرمی، سخت مزاجی اور شدید جنسی خواہشات بڑھ رہی ہیں۔ دوستو، حرام کھانے سے نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا میری تمام مسلمانوں اور جو لوگ پگ کا گوشت نہیں کھاتے، ان سے گزارش ہے کہ یہود و نصارہ کی اس بھیانک چال کو پہچانتے ہوئے ایسی پروڈکٹس جن میں سور کی چربی کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کریں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو اس حرام چیز سے بچائیں۔ ان انگریڈینٹس کو پہچاننے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ آپ کو اسکرین پر جو ای انگریڈینٹس کوڈ نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر کسی کھانے پینے یا استعمال کی پروڈکٹ میں آپ کو نظر آئے تو اسے بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ پگ فیٹ پر مشتمل ہوگا۔ ان کوڈز کے ذریعے پہچان کر کے آپ پگ فیٹ پر مشتمل پروڈکٹ سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی شخص آپ کی وجہ سے اس حرام کھانے سے بچ گیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔